السلام علیکم۔ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جسے صحت اور فراغت دونوں حاصل ہیں۔ صحت اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے اور اس نعمت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بلا شبہ صحت کا کوئی نعم البدل نہیں۔ قوموں کی ترقی صحت مند عوام سے ہی ہے۔ سرمایہ کا تعین کرنے میں صحت کا ایک اہم رول ہے۔ صحت مند قوم نہ صرف کارکردگی اور افرادی قوت کو بہتر بناتی ہے بلکہ ملک کی ترقی میں بھی بہتر کردار ادا کرتی ہے۔ صحت مند شہری کسی بھی ملک کا عظیم اثاثہ ہوتے ہیں۔ اسی اثاثے کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کے بیشتر ممالک اپنے GDP کا زیادہ تر حصہ اپنی عوام پر خرچ کرتے ہیں۔ پاکستان میں جو پیسہ صحت کے شعبے پر خرچ ہوتا ہے وہ آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے اور اسی وجہ سے ملک میں صحت کے حوالے سے بے شمار مسائل کا سامنا ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں صحت کے ہر شعبے کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ بہترین ڈاکٹر، مفت یا سستی دوا فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جہاں صحت کا شعبہ گورنمنٹ کی لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ رہا ہے، اور اس شعبے کی لاپرواہی کی ایک بڑی وجہ آئے دن ڈاکٹروں کی ہڑتال ہے۔ وہ صرف اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرے اور ہڑتالیں کرتے ہیں۔ ہر نئی آنے والی حکومت صحت کے حوالے سے بہت بلند دعوے تو ضرور کرتی ہے مگر عمل نہیں کر پاتی۔ کچھ عرصہ پہلے صحت کا شعبہ صوبوں کے ماتحت کر دیا گیا تاکہ عوام کو صحت کی سہولیات آسانی سے فراہم کی جا سکیں، مگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکا۔ سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کا برا حال رہتا ہے۔ تمام سرکاری ہسپتالوں کے ڈاکٹرز شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں جو ہسپتال آنے والے کتنے ہی مریضوں کو اپنے کلینک کا پتہ دیتے ہیں۔ کئی ڈاکٹروں نے مریضوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ پہلے مریض ایڈوانس پرچی لے جو 100 روپے کی ہے، پھر اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو 500 کی پرچی لے اور حالت زیادہ خراب ہے تو 1000 کی پرچی لیں، اور پھر ایسے ہی 100 روپے والے کی باری آتی ہے۔ زیادہ تر ڈاکٹر ایسا کر رہے ہیں۔ جس ملک میں مسیحا ہی قاتل بن جائے وہاں صحت کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ سرکاری ہسپتالوں کی یہ حالت ہے کہ لیبارٹری میں مشینری موجود نہیں، اگر ہے بھی تو ناقابل استعمال۔ لیبارٹری کی رپورٹس ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ اکثر ڈاکٹر ڈیوٹی پر نہیں ہوتے۔ بے پناہ رش کی وجہ سے کتنے ہی مریضوں کی باری نہیں آ پاتی۔ مریضوں کے لحاظ سے ڈاکٹر بہت کم ہیں۔ اگر کسی کو آپریشن کروانا ہو تو مریض کو 7-8 مہینے کے بعد کی تاریخ ملتی ہے۔ اس دوران مریض چاہے مر جائے ہسپتال والوں کی بلا سے۔ ان سرکاری ہسپتالوں میں بیڈز کی شدید کمی ہے۔ ایک بیڈ پر 2 مریض زیر علاج ہوتے ہیں۔ کچھ راہداریوں میں بیارو مددگار پڑے نظر آتے ہیں۔ جو وارڈز ہیں ان کی صفائی کا بھی خاص خیال نہیں رکھا جاتا۔ بلیاں، چوہے اور لال بیگ وارڈز میں دوڑتے بھاگتے نظر آتے ہیں، اور باتھ رومز کا تو حال ہی ناقابل بیان ہے۔ سٹاف کی کمی کی وجہ سے ایک نرس 2 وارڈ سنبھال رہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ڈاکٹر نرسز چڑچڑے پن کا شکار ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح صحت کا شعبہ بھی کمرشلائز ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے پرائیویٹ ہسپتال، کلینکس اور لیبارٹریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ ایک منافع بخش کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ صحت کے شعبے پر توجہ دے تاکہ عوام کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ مزید میڈیکل کالج کھولے جائیں تاکہ ملک میں ڈاکٹروں کی کمی پوری ہو سکے۔ کچھ طالب علم ڈاکٹر بنتے ہی بیرون ملک کو روانہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ سرکاری ہسپتالوں میں بیٹھنے والے ڈاکٹر شام کو اپنے پرائیویٹ کلینک چلاتے ہیں جہاں وہ مریضوں سے لاکھوں روپے لوٹتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ آئے روز سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ ان ڈاکٹروں نے اپنے ہر جائز و ناجائز مطالبات کا حل صرف احتجاج میں ڈھونڈ لیا ہے۔ جس دن یہ ہڑتال کرتے ہیں اس دن کتنے ہی مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کاش اس شعبے میں درد مند انسان آ جائیں اور یہ شعبہ ایک مثالی شعبہ بن جائے۔